الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 15 کا مطالعہ کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارا مقابلہ باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ سورہ اصلاً آخری اقدام کے لیے تیاری اور مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کو بیان کر رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آخری فیصلہ فرما دیا اور وہ عدالت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سرزمین عرب میں لگائی گئی، اس کے فیصلے کا وقت آ گیا، تو اب اہل ایمان کو اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو، مسلمانوں کو اس میں کیا خدمت انجام دینی ہے، اس کو بیان کیا ہے. اور بدر کے معرکے کو پس منظر میں رکھ کر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے جو غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں سامنے آئی ہیں ان پر تنبیہ فرمائی ہے. اور اس طرح گویا مسلمانوں کی جماعت کا تزکیہ بھی کیا ہے اور انفرادی حیثیت سے بھی ان کو بعض ہدایات دی ہیں. تو اسی ذیل میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کوئی پہلا معرکہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں سرخرو کیا، لیکن اور بھی پیش آئیں گے. اور اس میں یہ تو ہوتا ہے بعض موقعوں کے اوپر کہ ایسے بعض معرکے پیش آ جاتے ہیں جس میں گوریلا وارفیئر کے طریقے پر آپ نے حملہ کیا، آپ لوٹ آئے، لیکن باقاعدہ فوج کشی کی ہے تو وہ پھر پورے نظم کے ساتھ ہونی چاہیے. اس نظم میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے اور کیا چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے حکم پر اس میدان میں اتریں گے تو ہر حال میں سامنے رہنی چاہیے، وہ بیان کی جا رہی ہیں. تو اس میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ ان منکروں کے ساتھ تو اب جنگ شروع ہو گئی. یعنی یہ حملہ آور ہو گئے، اب پے در پے بعض معرکے ہوں گے. تو اس میں جب بھی منظم فوج کشی کی صورت میں، یعنی اس کے لیے الفاظ یہ ہیں کہ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، منظم فوج کشی، باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں اگر مقابلے میں آتے ہو تو پھر کسی شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مقابلے میں اترے اور بزدلی دکھائے. یعنی بہادروں کی طرح اترو، اس لیے کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی شانیں تم نے بدر کے معرکے میں دیکھ لی ہیں، اللہ نے کیسے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی، اس کا تم مظاہرہ دیکھ چکے ہو. اس کے بعد اب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو، اللہ کے رسول کی مائیت ہو اور تم میدان جنگ میں اترو اور اس کے بعد بزدلی دکھاؤ. اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی گوریلا وارفیئر یا کرو فر کی جنگ کی صورت میں نہیں. کرو فر کی جنگ، گوریلا وارفیئر یعنی آپ نے حملہ کیا، آپ لوٹ گئے، آپ بھاگ کے چلے گئے، اس میں بالکل اور طریقے سے جنگ ہوتی ہے. یعنی گوریلا وارفیئر یا کرو فر کی جنگ کی صورت میں نہیں، جس میں حملہ کرو، لوٹو اور بھاگ جاؤ کے اصول پر جنگ کی جاتی ہے، بلکہ جب منظم فوج کشی کے طریقے پر مقابلہ ہو تو اس میں یہ فرمایا کہ پیٹھ پھیر کے بھاگنا یہ بہت بڑا جرم بن جائے گا. کیوں جرم بن جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم پر اتر رہے ہو. یہاں کوئی اجتہادی معاملہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی فیصلہ کیا ہے جس کی غلطی میدان جنگ میں واضح ہو گئی. اللہ کے حکم پر اتر رہے ہو، اللہ کا رسول کی عادت فرما رہا ہے، اور اس وقت تم نے اپنے آپ کو
اس معاہدے کے تحت اس جنگ کے لیے پیش کیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، یعنی اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اس نے اس جماعت جو صحابہ کی جماعت ہے، اس جماعت کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے، یعنی اللہ نے اپنے مشن کے لیے ان کو منتخب کر لیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اب یہاں منکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے براہ راست فرشتے نہیں آئیں گے، ان پر عذاب بھی فرشتے نہیں لے کے آئیں گے، تم کو میدان میں اترنا ہے۔ تو جب اللہ نے ساتھ دینے کا اعلان کر دیا، بدر کے میدان میں اللہ کی معیت کے تمام مظاہرے تم نے دیکھ لیے، رسول تمہارے لیے ایک قائد اور رہنما کی حیثیت سے موجود ہے، کسی اجتہادی خطا کی بنیاد پر میدان میں اترنے یا لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی سوال نہیں ہے، تو اس لیے اب کوئی شخص اگر بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ پس منظر ہے جس میں یہ بات فرمائی ہے۔ ایمان والو، جب ان منکروں سے تمہارا مقابلہ باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرا الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم۔ اور خوب سمجھ لو کہ جو اس وقت ان کو پیٹھ دکھائے گا، اللہ یہ کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو یا اپنی فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتا ہو، تو وہ خدا کا غضب لے کر لوٹا۔ جب اللہ تعالیٰ اس طریقے سے احکام دے رہے ہوں تو اس میں ظاہر ہے کہ جو عقلی مستثنیات ہوتے ہیں وہ خود سمجھ لینے چاہیے۔ اور یہ جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے یا حکم دیا جاتا ہے تو وہ کبھی بھی علی الاطلاق عموم میں نہیں ہوتا، بلکہ زبان جس طریقے سے کام کرتی ہے اس میں جو چیزیں مستثنیٰ ہونی ہی چاہیے وہ مستثنیٰ ہوتی ہیں، وہ عقلی تخصیص کے طریقے پر الگ سمجھ لینی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات اس سختی کے ساتھ کہی جائے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں لوگ ان مستثنیات کے بارے میں بھی تردد میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو ان کو یہاں پر لفظاً بیان کر دیا۔ یعنی جنگ میں ایک تو بزدلی کے ساتھ بھاگ جانا ہے، پیٹھ دکھا جانا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جنگی تدبیر کے طور پر کبھی پیچھے ہٹتی ہے فوج، کبھی آگے بڑھتی ہے، کبھی حملہ کرتی ہے، کبھی گریز کر جاتی ہے۔ تو لڑنے کے جو اپنے طریقے ہوتے ہیں، یعنی پینترا بدلا جاتا ہے، حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹ کر پھر اس کے بعد کبھی طاقت کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اس بات سے خود بخود واضح تھیں کہ وہ مراد نہیں ہے، بزدلی کے ساتھ پیچھے ہٹنا ہی مراد ہے، لیکن یہاں واضح کیا اس کو۔ اللہ یہ کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو یا اپنی فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتا ہو، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے ایک ٹولی یا کچھ لوگ بالکل اکیلے ہو کے رہ گئے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ پیچھے ہٹتے ہیں تاکہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ مل جائیں اور وہاں جا کر منظم جنگ میں شریک ہو سکیں۔ تو یہ سب تدبیر کی چیزیں ہیں، ان میں سے دو ایک کی مثال دے کے بتا دیا کہ یہ مستثنیٰ ہے اس سے اور مستثنیٰ ہی ہونے چاہیے، لیکن خوب سمجھ لو کہ یہ مراد نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے۔ اس سے یہ بات دین کے احکام کے بارے میں بھی واضح ہو گئی کہ عقلی مستثنیات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، یعنی ان کو خود سمجھ لینا چاہیے۔ اگر کسی جگہ بیان نہیں ہوئے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا استثناء ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ اگر یہاں اللہ تعالیٰ نہ بات کہتے تو تب بھی رسول اللہ سے پوچھا جاتا تو آپ یہی فرماتے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ بزدلی کے ساتھ میدان کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہونا، اس سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں۔ تو وہ خدا کا غضب لے کر لوٹا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ میں نے لکھا اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے حکم پر اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے، یعنی یہ دو چیزیں ضروری ہیں، اللہ کی راہ میں قتال اور براہ راست اللہ کے حکم پر قتال۔
اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے حکم پر اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں اترنے کے بعد بزدلی اور فرار کی نوعیت کا پیٹھ دکھانا حرام ہے۔ یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست حکومت میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت، اللہ کے رسول کی قیادت میں یہ سب کام کرنا تھا۔ اس کے آداب حدود بتائے جا رہے ہیں کہ اس میں اگر کوئی بزدلی کے ساتھ میدان سے بھاگتا ہے تو یہ محض ایک غلطی نہیں ہے جس سے درگزر کر لیا جائے، اس کے کچھ نتائج ہیں اور وہ بہت خطرناک نتائج ہیں۔ کسی صاحب ایمان کو ہرگز اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر بے اعتمادی، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے صاف صاف طریقے سے کہہ دیا کہ جنگ تم کرو گے، مدد میں کروں گا، یہ بتا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت پر وہ شخص بے اعتمادی کا اظہار کرے گا جو اس موقع کے اوپر پیچھے ہٹ جائے۔ دنیا کی آخرت پر ترجیح، یعنی ظاہر ہے کہ بھاگے گا تو اسی لیے تو بھاگے گا کہ وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ میں کیوں مروں۔ تو اگر آخرت پر سچا ایمان ہے، خدا کی طرف سے میدان میں اتارا گیا ہے، تو پھر بھاگنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا اصلاً مطلوب ہے، آخرت پر ایمان کی وہ صورت نہیں ہے۔ دنیا کی آخرت پر ترجیح اور موت و حیات کو اپنی تدبیر پر منحصر قرار دینے کا جرم ہے، یعنی یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی۔ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس موقع پر خدا کی نصرت، تائید، اس کے پیغمبر کی قیادت، سب کچھ میسر ہے اور اس میں آدمی بھاگ رہا ہے، تو پھر تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اس بنیادی حقیقت ہی کو دل سے تسلیم نہیں کیا کہ زندگی موت سب اللہ تعالیٰ پر کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہے کہ جو مجھے زندہ رکھنا چاہے گا تو زندہ رکھے گا، اور اگر اس کی راہ میں موت ہی طے ہے تو پھر اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر بے اعتمادی، دنیا کی آخرت پر ترجیح اور موت و حیات کو اپنی تدبیر پر منحصر قرار دینے کا جرم ہے، جس کی ایمان کے ساتھ کوئی گنجائش نہیں مانی جا سکتی۔ یعنی یہ ایمان کے منافی ہو گیا معاملہ جو وہاں پہ زیر بحث ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ نتیجہ بڑا غیر معمولی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی عام جنگ ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، بھاگ گیا، کوئی بزدلی دکھا دی، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، لیکن معاملے کی یہ نوعیت اور ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نتیجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد جہنم ٹھکانہ ہے، دوزخ ٹھکانہ ہوگا، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ وبئس المصیر ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ تو یہ چونکہ معاملے کی ایسی نوعیت تھی، اس لیے اس کو واضح کرنا ضروری تھا کہ یہ کس موقع پر، کس سلسلے میں، کس معاملے میں اتنی سخت بات کہی گئی ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ ایمان والو تم کیوں جان چراؤ؟ یعنی اب اس کے اوپر مزید استدراک کیا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ ایمان والو تم کیوں جان چراؤ جبکہ تمہاری طرف سے خدا لڑتا ہے۔ یہ مقدر ہے بات یہاں، یعنی یہ الفاظ میں نہیں ہے، مقدر ہے یہاں۔ گویا پچھلی بات اور اس بات کے درمیان جو ایک فے آ گئی ہے، اس میں عربی زبان نے اس کو ادا کر دیا ہے، تو اس کو جب ہم کھول دیتے ہیں تو یہ مضمون ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ ایمان والو تم کیوں جان چراؤ جبکہ تمہاری طرف سے خدا لڑتا ہے۔ یعنی اس میدان میں اترے ہو تو یہاں تو اگر کبھی بائبل کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے تو جگہ جگہ یہ تعبیر دیکھی ہوگی کہ پھر ان کے رتھوں کے ساتھ خدا کا رتھ چلتا ہے، ان کے ساتھ پھر خدا ان کی طرف سے ہو کے لڑتا ہے۔ تو پیغمبروں کی موجودگی میں یہ صورت ہوتی ہے، تو اس میں گویا یہ بتایا ہے کہ ایمان والو جان چرانے کی وجہ کیا ہے، فرار کا باعث کیا ہے؟ تمہاری طرف سے تو خدا لڑ رہا ہے۔ اب اس کی مثالیں دی ہیں، فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ یہ جو ابھی بدر کا مارکا ہوا ہے، سو حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ یعنی کیا خیال ہے تمہارا کہ اس بے سر و سامانی کے ساتھ تم لوگ کامیاب ہوئے ہو؟
یہ ساری کی ساری قریش کی قیادت کھیت رہی ہے، سب کے سب جس جگہ کہا گیا تھا کہ یہاں فلاں گرے گا اور یہاں فلاں کا آخری انجام ہوگا، وہ ہو گیا سب کچھ۔ تو کیا خیال کر رہے ہو کہ تم لڑ کے آئے ہو یہاں سے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام اس سے بالکل واقف تھے، پوری طرح واقف تھے۔ اگر آپ تاریخ کو بھی پڑھیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے تو بندھے ہوئے اونٹ ڈال دیے گئے اور ہم نے ان کی گردنیں کاٹ دی ہیں۔ تو فرمایا کہ سو حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اس موقع پر اس واقعے کا بھی بہت دل نواز اسلوب میں حوالہ دیا ہے، یعنی جب بالکل جنگ آخری مرحلے پر تھی اور اس طرح کی کیفیت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ادھر سے 1000 کا لشکر ہے اور گرد و غبار اڑ رہا ہے اور یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، تو رسول اللہ نے کچھ خاک یا کنکر پکڑ کے شاہت الوجوہ کہتے ہوئے، جو عربی زبان میں لعنت کا جملہ ہے، پھینک دیے ان کی جانب۔ تو ظاہر ہے کہ وہ رسول اللہ نے پھینکے تھے۔ تو جب وہ پھینکے تو کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ جیسے قریش کا لشکر ایک گرد باد میں الجھ کے رہ گیا ہے، یعنی وہ تھے تو مٹھی بھر کنکری جو پھینکے گئے تھے۔ اس پر بھی تبصرہ کیا، فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اس جنگ میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اور اے پیغمبر جب تم نے ان پر خاک پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یہ بدر کے مارکے کی تصویر ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ اس کو اس زاویے سے ہم کبھی دیکھتے نہیں کہ یہ اصل میں ایک خدائی جنگ تھی جو زمین پر پیش آئی۔ اس کو عام جنگوں پر قیاس کرنا اور اس کی بنیاد پر اپنے لیے کچھ تصورات قائم کر لینا اور کچھ امیدیں قائم کر لینا، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے پیغمبر جب تو نے ان پر خاک پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اب ظاہر ہے کہ خاک تو رسول اللہ نے پھینکی تھی اور قتل بھی بظاہر مسلمانوں ہی کی تلواروں نے کیا تھا۔ تو یہ کیا فرمایا ہے؟ روایتوں میں بیان ہوا ہے، اس پر نوٹ ہے، روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ جب مسلمانوں اور کفار کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک زمین سے اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر کفار کی طرف پھینک دی۔ یہ لعنت کا جملہ اور قدیم ترین زمانے سے لعنت کرنے کا ایک طریقہ ہے، یعنی تم اللہ کی رحمت سے اب مایوس ہو جاؤ، اب تو تمہارے لیے بربادی ہے۔ اس مدعا کو سامنے رکھ کر اس طرح خاک یا کنکر پھینکے جاتے ہیں۔ یہ لعنت کا جملہ اور قدیم ترین زمانے سے لعنت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مسلمان یعنی پہلے رسول اللہ نے ایسے خاک پھینکی اور اس سے جو کچھ کیفیت پیدا ہوئی اس کے ساتھ ہی مسلمان حملہ آور ہو گئے، مسلمان اس کے ساتھ ہی یکبارگی حملہ آور ہو گئے۔ قرآن میں یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یہاں زبان کا یہ اسلوب بھی نگاہ میں رہے کہ بعض مرتبہ فعل کی نفی سے، یہ کہا ہے نا کہ تم نے قتل نہیں کیا، تم نے خاک نہیں پھینکی، بعض مرتبہ فعل کی نفی سے مقصود نفس فعل کی نفی نہیں ہوتی، یعنی یہ مراد نہیں ہوتا کہ مسلمانوں نے قتل نہیں کیا یہ بتانا مقصود ہے، یا رسول اللہ نے خاک نہیں پھینکی یہ بتانا مقصود ہے، بلکہ اس فعل کے ساتھ ان شاندار نتائج کی نسبت کی نفی ہوتی ہے جو اس فعل کے پردے میں ظاہر ہوئے۔ یعنی نفی اس بات کی کرنی مقصود تھی کہ وہ کنکر جو تم نے پھینکے تھے وہ نتیجہ نہیں دکھا سکتے تھے، اس لیے وہ اللہ نے پھینکے، اور تم نے اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں نہیں اڑائیں، تم نہیں اڑا سکتے تھے اس طریقے سے، 2-4 کو مار لیتے، پوری قریش کی قیادت کھیت رہی، یہ اللہ ہی کر سکتا تھا۔ تو نتائج کے پہلو سے گویا نفی اور اثبات ہے۔ مٹھی بھر نہتے مسلمانوں کا قریش کی دل بادل غرق کے آہن فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر ڈال دینا، یا آن حضرت کے دستے مبارک سے پھینکی ہوئی چٹکی بھر خاک کا ایک ایسا طوفان بن جانا کہ تمام کفار کو اپنی اپنی آنکھوں کی پڑ جائے، اندھے ہو کے رہ گئے کم و بیش جب رسول اللہ نے وہ چند کنکر پھینکے۔ یہ مسلمانوں کی چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی تلواروں یا پیغمبر کی رمی کے کارنامے نہیں تھے،
بلکہ اس دستے غیب کے کارنامے تھے جو مسلمانوں کی میانوں اور پیغمبر عالم کی آستینوں میں چھپا ہوا تھا۔ یعنی یہ گویا ذات خداوندی کی طرف سے نصرت کا ظہور تھا، اللہ کی طاقت تھی جو نمودار ہوئی، اور اس نے مسلمانوں کی تلواروں کو بجلی بنا دیا اور ادھر ان چند کنکروں کو ایک طوفان بنا دیا۔ جب تو نے ان پر خاک پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے، اس لیے کہ منکروں کو اپنی شانیں دکھائے۔ کیوں پھینکی ہے؟ کیوں کیا ہے یہ؟ یعنی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ لڑتے ہیں، کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا، کیوں ہوا؟ فرمایا لِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْہُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ، اس لیے کہ منکروں کو اپنی شانیں دکھائے، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ اپنی طرف سے اچھا انعام عنایت فرمائے۔ یعنی جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس زمین پر اس کی شان کا ظہور ہوگا، اس کی عدالت کا ظہور ہوگا، وہ اپنا فیصلہ سنائے گا، اور ادھر چونکہ ایمان والے میدان میں اترے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ضروری تھا کہ ان پر بھی اب عنایت ہو، ان پر بھی کرم ہو، ان پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اس کا معطوف علیہ یہاں اور عربیت کے معروف قاعدے کے مطابق حذف کر دیا ہے۔ یعنی عربی زبان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو جملوں کے درمیان میں ایک پورا کا پورا جملہ یا ایک مضمون محذوف ہو جاتا ہے، یعنی اس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جاتا، لیکن ساخت ایسی ہوتی ہے کہ خود بخود ایک اچھی عربی زبان اور بالخصوص قرآن کی عربی زبان کو جاننے والا اس کو سمجھ لیتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس لیے کہ منکروں کو اپنی شانیں دکھائے، یہ چونکہ بالکل واضح تھا، حذف کر دیا، اور دوسرے حصے کو نمایاں کر دیا، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ اپنی طرف سے اچھا انعام عنایت فرمائے۔ تو یہاں پر یہ عربیت کے معروف قاعدے کے مطابق ہوا ہے، اس لیے کہ اوپر کے الفاظ سے وہ خود بخود واضح ہو رہا ہے۔ یعنی جو بات اوپر کہی گئی ہے، جس سیاق میں کہی گئی ہے، ادنا تأمل سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بے شک اللہ سمیع و علیم ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے۔ اس میں بھی ذالکم کے بعد گویا ایک مدعا کو نہیں بیان کیا لفظوں میں، یہ ہوا پھر ایسے ہوا پھر، یعنی یہ مضمون ہے، یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ یعنی جو کچھ ہوا وہ تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آئندہ بھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اب ان کو خائب و خاسری کر کے رہے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں ذالکم کا لفظ آیا ہے، جو پیچھے ہوا ہے، یہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے، اصل میں ذالکم کا لفظ آیا ہے۔ یہ جب اس طرح آتا ہے تو پورے جملے کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ ہے صرف، لیکن عربیت کے اسالیب کے مطابق وہ پورے جملے کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے، آگے حرف ربط واو کا تعلق اسی جملے کے مفہوم سے ہے، یعنی جب آگے ایک اور ہے تو وہ اصل میں اس پورے مدعا کے اوپر آ گیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ جملہ ٹھیک ٹھیک اوپر کے جملہ ذالکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار کا مد مقابل جملہ ہے۔ پیچھے جب ان کا ذکر ہوا تھا تو ان سے خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ یہ ہے پھر اب چکھو اس کا مزہ، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے کہ منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو اس کے بالکل مقابل میں اب یہ بات کہی، یعنی کفار کے لیے یہ چپت نقد ہے، یعنی یہ تو گویا ابھی پڑ گئی جو ان کو بدر میں لگی، اور تمہارے لیے یہ فتح عظیم نقد ہے جو تمہیں حاصل ہوئی۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سزا دینی تھی اس کی ایک قسط نازل ہو گئی۔ تمہارے لیے اس طرح کے لشکر کے مقابلے میں فتح پانا کوئی آسان بات نہیں تھی، تمہیں بھی یہ انعام نقد مل گیا۔ اب آگے ان کے لیے دوزخ ہے اور تمہارے لیے یہ بشارت، یعنی ان کا معاملہ جو ہونا تھا ہوا،
وہ اب میری بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں مرنے کے بعد، تو ان کے لیے تو اگلی منزل اب دوزخ کی منزل ہے، کیونکہ وہ خدا کے پیغمبر کے مقابلے میں آ گئے۔ اب آگے ان کے لیے دوزخ ہے، اور تمہارے لیے یہ بشارت، تم ابھی دنیا میں ہو، تمہیں فتح ہوئی ہے، تو تمہارے لیے کیا بشارت ہے؟ بشارت یہ ہے کہ کفار کی سازشوں کے تمام تار و پود بکھر جائیں گے اور دین حق کا بول بالا ہوگا۔ یعنی رسول اللہ کی بعثت کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آنے والا تھا اس میں کچھ مثبت تھا، کچھ منفی تھا۔ منفی منکروں کے لیے، مثبت ایمان والوں کے لیے، تو دونوں کو بیان کر دیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ تدبیریں، اس میں لفظ آیا ہے قید، اصل میں لفظ قید آیا ہے۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ بدر کی جنگ مسلمانوں کے کسی اقدام کے نتیجے میں نہیں ہوئی۔ یہ اس کی تمہید میں بڑی وضاحت سے میں بیان کر چکا ہوں کہ ہماری سیرت و مغازی کی کتابوں میں بدر کی جنگ کی جو تصویر ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ یہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، قافلے کا معاملہ کیا تھا، رسول اللہ کا فیصلہ کیا تھا، اللہ کا فیصلہ کیا تھا، سب اس سورہ کی تمہید میں بیان کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ کبھی کوئی قافلہ یا کسی قافلے کا لوٹنا پیش نظر ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کو اس مارکے کے لیے نکالنا چاہتے تھے جس میں حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ لیکن اس میں پھر ایک سوال وہی تھا کہ قریش نے یہ فیصلہ کیوں کیا آنے کا، یعنی وہ کیوں حملہ آور ہوئے؟ تو یہاں ایک لفظ استعمال کر کے قرآن نے بتا دیا ہے کہ وہی بات صحیح ہے جو قرآن سے ہم نے سمجھی تھی، کہ اس میں انہوں نے چال چلی، یعنی حملہ کرنے کا بہانہ انہوں نے بنایا، نہ کہ مسلمان کہیں قافلے پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آ گئے۔ اصل میں لفظ قید آیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ بدر کی جنگ مسلمانوں کے کسی اقدام کے نتیجے میں نہیں ہوئی، بلکہ قریش کے لیڈروں کی سازش کے نتیجے میں ہوئی۔ انہوں نے اس کے لیے ایک خفیہ تدبیر کی۔ لفظ قید کا مطلب یہ ہے، انہوں نے قافلہ تجارت کی حفاظت کا بہانہ تراشا اور ایک لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ایسے ہی حملہ تو نہیں ہوتا نا، ورنہ اس کی کوئی اخلاقی ساکھ نہیں رہتی۔ تو آپ کو دوسرے لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت وہ سوال اٹھا دیتی ہے، اور جب سوال اٹھا دیتی ہے تو پھر میدان میں جان تو نہیں دیتا کوئی آسانی سے۔ تو ضروری تھا کہ جن لوگوں کو وہ لے کے نکلے ہیں ان کو مطمئن کریں کہ ہم تو تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے قافلوں کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ محض مذہبی اختلاف پر ہم نے مدینے پہ حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ بہانہ تراشا انہوں نے قافلہ تجارت کی حفاظت کا بہانہ تراشا اور ایک لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر اس کو اور اس کے بعد بھی جو کچھ وہ کریں گے اسے قید کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ یہ اس وقت بھی ایک خفیہ تدبیر تھی، ایک چال تھی، یہ آگے بھی کریں گے اس طرح کی چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سب چالوں کو ناکام کر دینے کا فیصلہ کر دیا ہے، تو اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اسے قید کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے جس کے معنی چال اور سازش کے ہیں۔ تو یہ لفظ استعمال کر کے توجہ دلا دی ہے کہ یوں نہیں ہے کہ مسلمانوں نے قریش کے ایک قافلے کو لوٹنا چاہا اور قریش کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے مدینے پر حملہ آور ہو گئے۔ دوسرے لفظوں میں کہ یہ کوئی جارحیت نہیں تھی بلکہ اپنے قافلے کی حفاظت کی تدبیر تھی۔ تو قرآن مجید نے اس کا بالکل پردہ چاک کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ ان تستفتحوا فقد جاکم الفتح، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں یہ فیصلہ آ گیا ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ کوئی آسمانی فیصلہ ہونا چاہیے، ایک موقف ہمارا ہے، تم ایک پیغمبر بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ہو،
اب خدا ہی فیصلہ کرے گا کہ ہم حق پر ہیں یا تم. تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں یہ فیصلہ آ گیا ہے. یہ دیکھیے پیچھے کیا تھا، پیچھے سارا خطاب مسلمانوں کے ساتھ تھا، ان کو بتایا جا رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، بغیر کسی ادنا اشارے کے خطاب تبدیل ہو گیا. قرآن مجید میں اس کے اسالیب جگہ جگہ ہے، شان کلام ہی سے وہ بدل گیا. وہ یہ بات اصل میں مسلمانوں کو کہنے کی نہیں ہے، تو بات نے بتا دیا کہ یہاں اب رخ کس طرف ہے. تو جس طرح ایک خطیب دائیں اور بائیں سے کبھی اپنوں کو خطاب کرتا ہے، کبھی دوسروں کو کرتا ہے، کبھی ماضی کا ذکر، کبھی حال کا، تو جس طرح کہ امام فرائی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن مجید تو ایک آسمانی خطیب کی طرح کلام کرتا ہے، یخاطب و شمالاً و جنوبا، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو اس طریقے سے یہاں رخ بدلا اور یہ کہا کہ اگر تم، یعنی اے قریش مکہ، قریش کے لوگوں، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو یہ فیصلہ آ گیا، یعنی اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا. میں نے لکھا ہے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش کو اس جنگ میں اپنی فتح کا کامل یقین تھا. یعنی جب وہ میدان میں اترے ہیں تو ایک تو ان کے پاس ساز و سامان، اسلحہ، فوج، سب کچھ بہت برتری میں تھا. یعنی مٹھی بھر لوگ بالکل بے سر و سامان، جن کے پاس ابھی کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا. بہت کم لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں. ہمارے ہاں چیزیں ان کے صحیح تناظر میں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مہاجرین اپنے ساتھ لے کے آئے یا جو بعد میں پہنچ رہے تھے، سب کا بندوبست نہیں کر سکے. مدینہ بڑا چھوٹا سا گاؤں تھا، تو اس میں مواخات قائم کی گئی، یعنی انصار کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ایک ایک شخص کو اپنا بھائی بنا کر اس کے تمام معاملات اٹھا لیں. آسان نہیں ہوتا. یعنی کبھی سوچئے کہ ایک بستی میں ہے، آپ کے پاس اپنا ہی کچھ کھانے پینے کو بہت نہیں ہے، تو اس میں آپ سے یہ تقاضا کیا جائے. تو بعض لوگوں کو تو اس طریقے سے آپ نے کچھ اپنی جگہ، مہاجر آ گئے ہیں نا، ان کے پاس نہ کوئی کام کرنے کے لیے ہے، نہ وہ وہاں کی کھیتی باڑی سے بھی واقف ہوئے ہیں. ان کی معیشت بالکل اور طرح کی تھی مکے میں. مدینے کی معیشت اور معیشت کے ذرائع بالکل مختلف. ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جس کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو سکا. اور ان کے لیے مسجد نبوی میں جیسے آپ مہاجروں کے لیے کیمپ لگا دیتے ہیں، کیمپ لگایا گیا. ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. یعنی نہ یہ کوئی تعلیم گاہ تھی، نہ یہ کوئی تربیت گاہ تھی، نہ یہ کوئی خانقاہ تھی، مہاجروں کا کیمپ تھا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھے، اور ذمہ داری اس شان کے ساتھ اٹھائی کہ گھر میں بھی دیا ان کے بعد جلتا تھا جب ان کے کیمپ پہ روشنی ہو جاتی تھی. تو یہ ذمہ داری جو ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے اٹھانی چاہیے، اس کی بہترین مثال آپ نے پیش کی. لیکن وہ ایک مہاجر کیمپ تھا، اور یہ چیز ضمنی طور پر ان کے لیے فائدہ مند ہو گئی کہ جب وہ صبح و شام مسجد نبوی میں تھے اور ابھی کوئی معاشی جدوجہد نہیں تھی، تو ان کو رسول اللہ سے سیکھنے کے زیادہ مواقع ملے. یعنی یہ اس کا نتیجہ تھا، نہ کہ یہ کوئی خصوصی تعلیم گاہ قائم کی گئی تھی. مہاجروں کا ایک کیمپ تھا. اور قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. یعنی یہ بیچارے بالکل بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، اللہ کی راہ میں گر کے رہ گئے ہیں، نہ ان کے گھر رہے نہ باہر، تو ان کی مدد کرو. یعنی اپیل کیا ان کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی یافت ہوتی وہ پہلے ان کو دیتے اور اس کے بعد خود استعمال فرماتے. تو یہ صورتحال تھی. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش کو اس جنگ میں اپنی فتح کا کامل یقین تھا. تو یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ صورتحال تھی جس میں قریش حملہ آور ہوئے. تو دنیاوی اسباب کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ شکست کھا کے چلے جائیں گے. یعنی کوئی تناسب نہیں تھا، نہ اسلحے کا، نہ افراد کا، نہ قوت کا، نہ حالات کا. بالکل ان کے حق میں تھی ہر چیز. قریش کو اس جنگ میں اپنی فتح کا کامل یقین تھا. بدر کے لیے روانگی سے پہلے یہ اب یقین کا دوسرا پہلو ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس لشکر ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، اس وجہ سے کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہم شکست کھا جائیں. دوسرے یہ کہ ہم کعبے کے متولی ہیں. وہ اپنے آپ کو باطل پر نہیں سمجھتے تھے، کعبے کے متولی ہیں، ہمارے بزرگوں کی روایات ہیں، ہمارا اپنا دین ہے، یہ ابراہیم کا دین ہے،
ہم اس کے علمبردار ہیں، یہ نئی بات لے کر آ گئے۔ وہ یہاں کھڑے تھے، بدر کے لیے روانگی سے پہلے انہوں نے کعبے کے پردے پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ خدایا اس کی مدد کر جو دونوں لشکروں میں سب سے اعلیٰ ہو، جو دونوں گروہوں میں سب سے اشرف ہو، جو دونوں قبیلوں میں سب سے بہتر ہو۔ یعنی وہ اپنے آپ کو اس جگہ پر سمجھتے تھے۔ ہم نہ صرف یہ کہ اپنی سیرت اور کردار کے لحاظ سے، اپنے پس منظر کے لحاظ سے، اپنے خاندان کے لحاظ سے، اپنے بزرگوں کے تعلق کے لحاظ سے اعلیٰ، اشرف اور بہتر ہیں، بلکہ کوئی تقابل ہی نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ۔ تو اس جگہ پر وہ تھے۔ اس طرح خود انہوں نے اس جنگ کو حق و باطل میں فیصلے کی میزان ٹھہرا لیا تھا۔ یعنی یہ باتیں کر کے اور اس جگہ کھڑے ہو کر انہوں نے گویا خود یہ بات عام کر دی تھی کہ یہ جنگ اب فیصلہ کر دے۔ اس سے پہلے بہت سن لی ہم نے ان کی تقریریں، بہت سن لی ان کے وعظ، یہاں سے ہم نے نکال بھی ہے ان کو، اب یہ جنگ فیصلہ کر دے گی کہ کون حق پر ہے۔ تو وہ اس عزم، اس ارادے اور اس حوصلے کے ساتھ میدان میں اترے تھے۔ یہ اب فیصلہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ کہا ہے کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، فیصلہ مانگا تھا تم نے تو لو فیصلہ آ گیا، یعنی خدا کا فیصلہ صادر ہو گیا۔ چنانچہ یہ فیصلہ آ گیا۔ آگے آیت 41 میں غزوہ بدر کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی فیصلے کا دن کہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، یہ وجہ ہے کہ آگے بھی قرآن مجید نے اس کو یوم الفرقان قرار دے دیا۔ تو قریش یہاں کھڑے تھے، یہ ان کا موقف تھا، اور وہ میدان میں اترے تو اس پس منظر میں اس عزم اور اس حوصلے کے ساتھ اترے۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فرمایا اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو کے تم نے دیکھ لیا، اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر پھر یہی کرو گے، یعنی اپنی اسی روش پر، اسی رویے پر قائم رہو گے، جیسے اب حملہ آور ہوئے ہو اسی طرح کے پھر اقدامات کرو گے، اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے، یعنی نتیجہ پھر یہی نکلے گا۔ اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد ایسے ہو رہی تھی، یعنی اس شان کے ساتھ، اس طرح کی پیشین گوئیوں کے ساتھ، اس طرح کے اللہ کے وعدوں کے ساتھ، اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کیا کہا جا سکتا ہے جو یہاں فرما دیا ہے کہ اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، تو ہم بھی یہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ پوری آیت نصیحت بھی ہے اور فضیلت بھی۔ مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہی سوچ سکتے ہو کہ آئندہ مزید تیاری اور قوت و شوقت کے ساتھ حملہ آور ہو گئے، یعنی شکست کے بعد اگر کچھ اپنے لیے بہتر سوچ سکتے ہو تو دنیا میں کھڑے ہو کر یہی سوچو گے نا کہ کچھ کمی رہ گئی تیاری میں، آئندہ زیادہ تیاری کریں گے، زیادہ شان کے ساتھ، زیادہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، زیادہ بہتر اسلحے کے ساتھ آئیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہی سوچ سکتے ہو کہ آئندہ مزید تیاری اور قوت و شوقت کے ساتھ حملہ آور ہوگے، سو جان لو کہ یہ چیز بھی تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اس لیے کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جس پر ہزار باتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں یہ آخری ٹکڑا ساری آیت کی جان ہے، اور اس کے دو لفظوں میں کفار کے لیے دھمکیوں کا اور اہل ایمان کے لیے بشارتوں کا ایک جہان ہے۔ فرمایا کہ اب آئے جس کو آنا ہو، اور لڑے جس کو لڑنا ہو، اور جمع کرے وہ جتنی جمعیت جمع کر سکتا ہو، اہل ایمان کے ساتھ ہم ہیں، ہم، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ہے مطلب اس جملے کا
اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کیا خیال ہے، یعنی خدا سے لڑنا چاہتے ہو، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس طرح گویا اس مارکے پر اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ فرمایا اور کفار کو خطاب کر کے کہا کہ اب تمہارے لیے کون سا دن آنے والا ہے۔ اس سے پہلے دعوت تھی، انذار تھا، استدلال تھا، دلیلیں تھیں، سب کچھ تھا۔ اب تو آخری مرحلہ آ گیا ہے، اب کر لو جو کرنا ہے، خدا کا فیصلہ اور اس کی عدالت اب صادر ہونے والی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔